کہ اولاد جیسی قیمتی چیز کو حصول مال کے لیے خرچ کر دیا جائے، ایسا مال کہ جسے رہنا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے پوچھا معراج کی شب، تمہیں بھی کبھی ہنسی آتی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جنہوں نے جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے دیکھے ہوں وہ ہنس نہیں سکتے، لیکن ہمیں ہنسی آتی ہے تو تنزن آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کب آتی ہے؟ فرمایا جب اہل دنیا مال جمع کرنے کے لیے بھاگتا ہے تو ہم ہنس کے پوچھتے ہیں کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ انسان نے جب جھگڑوں کی بنیاد کو اکٹھا کیا تو وہ کل 3 جھگڑے نکلے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر جھگڑے کی بنیاد ان 3 میں سے کسی ایک چیز پر ہوتی ہے، زن زر زمین۔ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی لڑائی ہو تو عوام یہی سمجھتی ہے کہ اس کی بنیاد زن زر زمین۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے کی ایک لائن میں ان تینوں کو بے وقت کر دیا۔ یہ معاشرت میں، دنیا میں اصول ہے کہ لوگ زن زر زمین پہ لڑتے ہیں، اور امیر نے اپنے خطبے میں، خطبہ بھی ایسا عجیب، سامعین قبرستان کے مردے، خطیب علی ابن ابی طالب، منبر گھوڑے کی پشت، اور نہج البلاغہ میں موجود ہے، گزرتے ہوئے الحاکم التکاثر کی تلاوت فرمائی۔ اور ایسا خطیب کائنات میں کوئی نہ ہوگا جو مردوں کے ساتھ اتنے اطمینان سے خطاب کرے۔ میرے جیسے طالب علم کے سامنے مجمع میں کوئی چپ ہو جائے تو مجھے پریشانیاں لاحق ہو جاتی، اور شاید یہ اس لیے بھی ہو کہ ذاکر مولوی صاحبان آپ کو بولنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ مردوں سے گفتگو صرف یا نبی کا کام ہے یا امام کا کام ہے، غیر معصوم کی جرت نہیں کہ شہر خاموشوں سے خطاب کر سکے۔ سنی علی کا فقرہ، اور پہلے فقرے میں زن زر زمین کی نفی ہو گئی۔ مردوں کو دیکھ کے پہلا فقرہ فرمایا تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر، فطرت کا امام بول رہا ہے، تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، زن ختم۔ تمہاری دولت اب کوئی اور فائدہ اٹھاتا ہے، زر ختم۔ تمہارے گھروں میں اب کوئی اور رہ رہا ہے، زمین ختم۔ کون فرمایا یا نہیں فرمایا؟ کس بات پہ لڑتا ہے حضرت انسان؟ تیرے جھگڑوں کی بنیاد یہ کیوں بن گئی جن کی وقت اور حیثیت ہی کوئی نہیں؟ فرمایا کہ اگر کوئی یہودی چاہے کہ وہ نسبت طے کرے یا رشتہ ڈھونڈے تو اسے چاہیے کہ مال کے لیے عقد کرے، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عیسائی رشتہ کرنے لگے تو وہ حسن و جمال کے لیے رشتہ طے کرے، اور اگر میرا کوئی امتی رشتہ طے کرنے لگے تو وہ نہ حسن دیکھے نہ دولت دیکھے بلکہ وہ ایمان دیکھے۔ دولت دیکھ کے رشتہ کرا، کل وہ غربت میں تبدیل ہو گیا تو کیا کرو گے؟ حسن کے لیے کیا، وہ حسن کر بدصورتی میں چلا گیا تو کیا کرو گے؟ اور ایمان وہ طاقت ہے جو نہ ضائع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی، نسلیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اسی لیے اگر ماں اپنے جسم اور کپڑوں کے اندر نجاست رکھے گی تو اولاد بیمار پیدا ہوگی، اور ماں اگر جاہل ہوگی تو اولاد ضدی پیدا ہوگی۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو،